نا 90 ڈیز کے اندر ہے. میرا چھوٹا سا اس میں ساتھ آپ کوشچن بھی لے لیں اور پلیز آپ کامنٹ بھی کیجیے گا. دیکھیں یہ جو 90 روز کی شک رکھی گئی تھی نا، یہ پاکستان ایک بڑی ٹریجڈی سے گزرا تھا، ایک سہانے سے گزرا تھا. الیکشنز ہوئے تھے، اس کے نتائج نہیں مانے گئے اور اس کا جو نتیجہ نکلا، اور پھر ہمارے بڑوں نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ دوبارہ ہم یہ غلطی نہیں کریں گے، الیکشنز ہوں گے 90 روز کے اندر. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ عوام کو اس سارے پروسیس سے آؤٹ نہ رکھا جائے، 90 روز کے اندر ان سے جو ہے ووٹ ڈلوا لیے جائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ ایک مصنوعی پارٹی بناتے ہیں نا، پی ٹی آئی جیسی، ایک مصنوعی لیڈر کو پیدا کرتے ہیں فیک دھرنے کرا کے، اور ایک رینٹ کراؤڈ، کیونکہ ان کو رینٹنگ کا بڑا پتہ ہے، یہ رینٹ کرتے رہے 2014 سے 18 تک اور حکومتیں نہیں چلنے دی، ٹھیک ہے نا. تو یہ پھر اس فیک جو آپ نے ہائیبریڈ رجیم بنائی ہے نا، وہ پھر ڈیموکریسی سے ختم نہیں ہوتی. پھر اس کے اندر جس طرح آر ٹی ایس کو بٹھایا گیا، جس طرح اپوزیشن کو دبایا گیا، جس طرح سارے دو نمبر کام کیے گئے، وہ اب مطلب یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگ آئین کی بات کرتے ہیں. میں قسم سے مجھے یقین نہیں آتا، یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے آئین کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ ہائیبریڈ رجیم میں آئین کہاں آتا ہے؟ مجھے بتائیں دنیا پاکستان کے آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے ہائیبریڈ رجیم کا؟ پھر یہ کہتے ہیں انہوں نے ہمیں کچھ نہیں کہا 2013 سے 2018 سے 22 تک. سر آپ تو خدا کا خوف کریں، پلوں کا کریڈٹ، زراعت کا کریڈٹ، سب کچھ دیتے رہے. سارا مجھے بتائیں نا، سارا کا سارا کیا کہتے ہیں، ساری لیڈرشپ ہماری اندر تھی. ابھی اتنے کیسز نہیں بنے جتنے انہوں نے ہمارے پہ بنائے ہوئے تھے، اور کہہ رہے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا ہم نے آپ کے لیے کچھ نہیں تھا. ہم نے 2013 سے 18 آپ کو بند نہیں کیا، جو کہ ہمیں آپ کو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ لوگوں کو پیار کی زبان سمجھ میں نہیں آتی. آپ لوگوں نے جو ہمارے ساتھ کیا، اگر ہم نے آپ کے ساتھ کیا تو آپ کو لگ پتہ جاتا. آج تک ہم نے آپ کے ساتھ والا سلوک نہیں کیا. تو یہ آپ ہمیں باتیں نہ کریں. پھر یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ سائفر والا معاملے کے اوپر میں ذرا ایک بات کر لوں. یہ 60 ایم پیز جو امریکی ہیں، ان کے پاس آپ کیا لینے کے لیے گئے تھے؟ انہوں نے پاکستان کو اتنا بدنام کیا ہے وہاں پہ، آپ سوچ نہیں سکتے. اور یہ بیٹھ کے یہاں پہ خود مختاری اور آئین کی باتیں کرتے ہیں. آپ خود مختار لوگ جا کے بھیک نہیں مانگتے کہ مجھے جیل میں نہ ڈالو، میں مر رہا ہوں، مجھے جیل میں نہ ڈالو، مجھے بچاؤ آ کے. یہ خود مختار لوگ نہیں کرتے. اگر آپ اتنے خود مختار تھے، آپ امریکہ کے پاس کیا لینے کے لیے گئے تھے؟ جب انہوں نے آپ کے خلاف سازش کی ہے تو آپ ان کے پاس کیا لینے کے لیے گئے؟ آپ تو اپنے آرام سے بیٹھے نا. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی رشیا کے ساتھ جو ہے ہمارا بڑا، تو ہم نے رشیا سے تیل بھی لے لیا. سر وہ تیل تو سستا آپ نے منگوایا، پر وہ کس پیٹرول پمپ سے مل رہا ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ یہ بولتے تھے کہ رشیا جو ہے وہ تو ہم رشیا سے تیل لینے کے لیے گئے تھے، ہماری حکومت چلی گئی. مطلب آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، آپ جھوٹے بیانیے بناتے ہیں، عوام کو گمراہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ آگے کہتے ہیں جی آئین بڑا جو ہے وہ کیونکہ ابھی سوٹ کر رہا ہے تو آئین بڑا اچھا. اچھا آپ نے امریکہ کا ذکر کیا. آج ہی میڈیا رپورٹ کر رہا تھا کہ ہمارے جو نگراں وزیر اعظم ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب، وہ سپتمبر کے مہینے میں غالباً امریکہ کا دورہ کریں گے. اب اس دورے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ان کا وہاں پہ جانا ضروری ہے؟ ایک طرف قوم وہ بجلی کے بل نہیں دے پا رہی، ہمارے پاس ڈالرز ہے نہیں ہیں، تو ایک نگراں وزیر اعظم کو امریکہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کنڈی صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ نہیں دیکھیں، یو این کے سیشن ہے اور اس میں دیکھیں پرائم منسٹر کا جانا میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے. سر آن لائن شرکت کر لیں نا. نہیں آن لائن دیکھیں آپ نے بھی اپنے دور حکومت میں جہاز کا انجن ٹھنڈا نہیں ہونے دیا. ادھر سے وزیر اعظم آتے تھے، ادھر سے وزیر خارجہ اڑ جاتے تھے، وزیر خارجہ لینڈ کرتے تھے، وزیر اعظم اڑ جاتے. اور 16 مہینے کے بعد اس کا ہمیں کیا نتیجہ ملا؟ نیٹ نتیجہ بتا دیں. دیکھیں آپ نے کون سی ہمیں جو ہے وہ فورن پالیسی یا اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے پڑوسی سے تعلقات دیے ان پورے 3.5-4 سالہ دور میں. اس کے بعد اس چیز کو ٹھیک کرنا بھی تو ہمارا فرض تھا نا. کہ اگر ہم بیٹھے تھے تو اس لیے نہیں بیٹھے تھے، ہم کوئی پکنک مانے تو نہیں جا رہے تھے. جدھر ہم گئے ہم نے پاکستان کو ڈیفینڈ کیا. وہاں پر جا کر وزیر خارجہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کر رہی ہے، وہ پاکستان کی بات کرتے تھے. وہ وہاں جا کر یہ نہیں کہتے تھے کہ میں جو ہے عمران خان کو جیل میں ڈالوں گا، پنکھا اتار لوں گا، B کلاس دوں گا، C کلاس دوں گا، یہ کروں گا. انہوں نے کبھی ایسی چیزیں نہیں کی تھیں. انہوں نے بلکہ روس کے وزٹ کو ڈیفینڈ کیا کہ وہ میرے پرائم منسٹر ہے اور یہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے. یہ تو جب بھی جاتے تھے کہتے تھے کہ ہماری پہلی بات کریں، اس کے بعد پاکستان کی بات دوبارہ کریں. انہوں نے IMF کے ساتھ جب بات چیت ہو رہی تھی، ان کے سابق وزیر خزانہ نے کیا کردار ادا کیا؟ کسی نے نہیں دیکھا. اب آپ سمجھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں اب ساری چیزیں آپ آن لائن کریں، پھر آپ بولیں کہ جی وہ آ رہے سعودیہ کے جو ہے وہ ولیعہد آ رہے تو کیوں آ رہے ہیں آن لائن ہم سے بات کر لیں. یہ چیزیں نہیں، کوئی چیز آپ کو فزیکلی جا کے آپ کو سائڈ لائن افورڈ کر سکتے ہیں نا. نہیں دیکھیں نہیں، آپ کو سائڈ لائن میٹنگز کرنی پڑتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں. آپ آن لائن تو آپ ایک اسپیچ کر لیں گے نا. وہاں پر آپ جاتے ہیں، پرائم منسٹر انگیج ہوتے ہیں، مختلف کنٹریز کے ساتھ ان کے ہیڈس کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں، اس کا سائڈ لائن میٹنگز ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ایک چیز ہے. آپ اگر یہ کر لیں گے، اگر چلو نہیں جاتے تو پھر کیا اس میں کیا چیز میں کمی آ جائے گی؟ یہ چیزیں نہیں ہوتی. میرے خیال میں تو دیکھیں وہ نگراں وزیر اعظم ہیں کاکڑ صاحب، ان کا کام ہے الیکشن کروانا. ان کو توجہ دینی چاہیے الیکشنز کروانے پہ. آپ جیسے منتخب لوگوں کے حوالے نظام کریں اور پھر آپ لوگ جتنے. میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ ٹائم آئے گا، جب ایک چیزیں بیچ میں جب آپ کی آ رہی ہیں اور امپورٹنٹ چیزیں ہیں، جیسے
غالباً کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کینیا میں بھی ایک میٹنگ ہو رہی ہے جس کے لیے وہ میرے خیال وہ بھی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو آپ کی امپورٹنٹ ہے وہ تو آپ کو ڈے ٹو ڈے افیئر آپ نے چلانا. ان کا دل ہے کہ جتنا عرصہ وہ نگراں ہیں وہ بھی جو ہے دنیا کے 2-4 ملک گھوم لیں. نہیں, یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے اور ایک چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے, اس پہ آپ جو ہے وہ کرتے ہیں. اب میرے بھائی نے بات کی, ڈاکٹر صاحب نے بات کی یہ چیز ہے, میں اور جگہ نہیں جاؤں گا. آپ پرویز خٹک صاحب کا انٹرویو, پرویز خٹک تو ان کے بڑے ہی چہتے تھے نا جی. ان کے 5 سال وزیر اعلیٰ رہے, 3.5-4 سال ان کے ڈیفنس منسٹر رہے, سب کچھ رہے. انہوں نے کیا کہا ہے, ہمیشہ ان کے خلاف جو بات چیت ہوتی ہے, ان کے خلاف کیسز ہوتے ہیں, پہلے ان کے اپنے پارٹی والے ہوتے ہیں. پروہیبٹ فنڈنگ کیس کس نے بنایا, ان کے اپنے جماعت کے لوگوں نے بنایا. آج پرویز خٹک کون تھا, انہی کا تھا. آج وہ کیا کیا باتیں بتا رہے کہ ہم نے کیا کیا اور ہمیں کس نے سپورٹ کیا. ہم نہیں کہتے, ہمیں تو رینٹڈ کروڑ کہتے ہیں نا. ہم نے کراچی سے لے کے یہاں تک ایک گملہ بھی نہیں توڑا جب ہم آئے تھے. انہوں نے بھی تو لانگ اور شارٹ اور فرلانگ سارے مارچ کیے, اور ابھی فون آ جائے گا, ابھی انگلی کھڑی ہو جائے گی, ابھی فون آ جائے گا, ابھی یہ ہو جائے گا. اور خود پرویز خٹک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو فارمر جنرل جو ہے وہ سپورٹ کر رہے تھے, ہم تو نہیں کہہ رہے. امائی محمد صاحب, آپ لوگوں نے جس نہج پہ چیزوں کو پہنچا دیا, ہر ملک سے تعلقات خراب کر دیے, جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں پتہ چلا کہ ان سے بھی حالات کشیدہ ہو گئے ہیں. کوئی فار ایسٹ میں کوئی نیا گروپ بنانے کی کوشش کی گئی, عمران خان صاحب وہاں پہ جانے کی تیاری کر رہے تھے, اس سے دوست ملک ناراض ہوئے, امریکہ کو ناراض کر دیا, یورپی یونین کو ناراض کر دیا. جب اس نہج پہ چیزیں پہنچائیں گے تو پھر ہم یہ گلہ تو ان سے نہیں کر سکتے کہ اب نگراں وزیر اعظم کیوں جا رہے ہیں امریکہ. یہ تو ساری چیزوں کو درست کرتے جا رہے ہیں جو آپ لوگ خراب کر کے گئے. دیکھیں اس طرح ہے, میں نگراں وزیر اعظم کی بات کرتے ہوئے میں بات کنڈی صاحب کی بات سے ایگری کروں گا کہ یہاں پہ اس قسم کی چیز ہو, اگر جس کے لیے وہ جا رہے ہیں, آئی تھنک دیٹ از فیئر انف. یہ چیزیں کمٹمنٹس ہوتی ہیں, کنٹری لیول پہ کمٹمنٹس ہوتی ہیں, تو اس میں یہ چیزیں جائز بنتی ہے. اب بات ہو جاتی ہے, دیکھیں جب میرے ملک کو ایک اور ملک یہ کہے گا کہ تم جو ہے نا ایک جنگ جو رشیا اور یوکرین کے درمیان میں, تم اس کو کنڈیم کرو, وہ کسی اور کو نہیں کہا, مجھے کہا, میں کہوں گا مجھے کیوں کہتے ہو, ہم نے کر تو دیا تھا کسی اور لیول پہ. نہیں دیکھیں نا, آپ جب وہ کرتے ہو تو میں اس کو کیوں کروں, میں اس کے اندر کمٹ کیوں کروں, میں ایکٹ آف اومیشن کیوں نہ کروں, میں کیوں کمٹ کروں. اچھا, نمبر 1. نمبر 2, میں نے ابھی بات ہوئی تھی وہ پیٹرول کی, انہوں نے کہا کہ وہ رشیا کے پاس چلے گئے پیٹرول لینے کے لیے. دیکھیں ہم لوگ گئے تھے ان کے ساتھ ڈسکشنز کرنے کے لیے کہ کس طریقے سے آئیں گے, کیا ہوگا. وہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. اگر یہ تھوڑا سا اور سوچ لیتے تو پتہ چل جاتا کہ شاید ہمارے جو ریفائنریز ہے اس کا بھی تھوڑا سا پیٹرول جو ہے اس پہ مٹی کا تیل زیادہ ہے. نہیں جو بھی ہے نا, اس میں ذرا اس میں دیکھیں, یہ نقل ایسی ہوتی ہے کہ یہ پہلے ہوائی ریفائنری لگا لی اس میں ڈسکشنز کرتے ہیں کہ ایک پروجیکٹ آپ نے نہیں لگایا 5 سال, کچھ چیزیں کر لیں گے, ٹھیک ہے نا. اچھا, بات آ جاتی ہے باقی چیزوں کے میں. اچھا, اسی طریقے سے امریکہ نے ہمیں کہا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, ادھر نہیں جانا فلاں. دیکھیں ہم ان کی کیوں بات کرتے ہیں, عفنان صاحب جب میں خاموش ہوتا ہوں آپ خاموش رہیں, میں آپ کی ہر ایک بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں لیکن میں خاموشی سے سنتا ہوں, ٹھیک ہے. تو پلیز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے سینیٹرز جو لیٹر دکھاتے رہے آپ کو, 2 چیزیں ہیں. ایک حکومت ہے, امریکہ کا سسٹم ہے, ایک حکومت ہے, اور ایک ان کا کانگریس ہوتی ہے. کانگریس میں آپ نے اپنا موقف کے لیے لوگوں سے بات چیت کرنی ہوتی ہے اور ان کو اپنے موقف بتانا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ موقف ہے. ان کی حکومت کی پالیسی اور ان کے سینیٹرز کی یا کانگریس کی پالیسی میں فرق بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ان کی جو حکومت ہوتی ہے اس میں جیسے ہمارے یہاں ایم این ایز وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس میں اتنے شامل نہیں ہوتے, وہ اپنے لے آتے ہیں. تو اس سسٹم کے لحاظ سے آپ ان کے جو کانگریس والے ان کو انگیج کرتے ہیں اور اپنا موقف بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا یہ, وہ آگے جا کے ڈسکشنز ہوتی ہیں اور اس پہ بات بنتی ہے. تو دیٹ از یہ ایک صحیح طریقہ ہے کسی بھی ملک کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے. اس ملک میں بھی اصولاً یہ ہونا چاہیے, آپ نے موقف کرنا چاہیے, آپ جو سینیٹرز ہیں, جو پارلیمنٹیرینز ہیں, آپ ان کو انگیج کریں, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس کو انگیج کریں, اور آپ پالیسی کے لیول پہ ان چیزوں کو چینج لانے کی کوشش کریں, نہ کہ کوئی اور طریقہ ہو. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں میں وہ رواج نہیں ہے, اس لیے ہمیں اس چیز سے کوئی شناسائی نہیں ہے کہ صحیح طریقہ کیا ہے. میں ایک بات کہتا ہوں, اگر ہم لوگوں نے ماضی میں رہنا ہے اور یہ کرنا ہے کہ کیا غلط تھا, کس نے غلط کیا, میں نے غلط کیا, اس نے غلط کیا, تو ہم کبھی اس سے آگے نہیں نکلیں گے. آگے نکلنے کا صرف ایک طریقہ ہے, وہ ایک طریقہ یہ ہے کہ نہ میں سٹیک ہولڈر ہوں, نہ آپ سٹیک ہولڈر, آپ بھی شاید ہوں گے, یہ بھی سٹیک ہولڈر نہیں ہے. سٹیک ہولڈر یہ عوام ہے,
जो सामने ये कैमरे के मैं पीछे कौन बैठे सा हुए जापान हैं। से आया नहीं हूं, आप मैं भी पाकिस्तान देखिए की आप आवाम ओपिनियन हूं। लीडर हैं, मैं आप opinion ओपिनियन की- लीडर, मैं बिजली आप का बिल ओपिनियन, इतना आप ज्यादा है। ओपिनियन लीडर में आ जाते हैं, बिजली का बिल सबको, आप ओपिनियन। अवाम वो होती है जो ओपिनियन लीडर नहीं होती, उनके पास ठीक है। वोट तो हम सब, उनको असल उनका जो हक है ना, ये उनका हक है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो ठीक है। करना ये उनका हक है। ठीक है, पर अगर हमने इसमें- इन्होंने जो किया है ना मार्च में, इसमें इन्होंने किरदार तो उनका सर हक मारा है। बुनियादी किरदार आप सबको मिल के अदा करना पड़ेगा। अफनान साहब टाइम Exactly, की मैं टाइम ये की समझता कमी हूँ, है। मैं ये समझता मैं हूँ जरा अफनान भाई से जरा ले फ्यूचर लूं। सिर्फ एक चीज है, अगर आपने 90 डेज में इलेक्शंस नहीं करवाए, ठीक है। तो आप इलेक्शंस को भूल जाएं अगले 1-1.5 साल। ठीक, अफनान साहब प्लीज ब्रीफली। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये हो नहीं सकता ना कि आप मेरे खिलाफ साजिश करें और मैं आपके पास ही चला जाऊं और कहूँ कि देखें जी मेरे साथ कितनी ज्यादती हुई है। ये तो नहीं हो सकता ना। आप आवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं, बहुत बनाया आपने आवाम को बेवकूफ़, झूठा अपना चूरन बेचा है। आप वो लेटर पढ़ें जो इन्होंने लिखा है बाहर के लोगों को कि यहाँ पे 10,000 लोग कत्ल कर दिए रजीम ने, 10,000 लोग, इनके लेटर में लिखी है वाली बात। आपके लिए शर्म का मुकाम है, आप दूसरों को कह रहे हैं खुद मुख्तारी का भाषण, आप बाहर जाके लोगों को कह रहे हैं यहाँ पे 10,000 बंदा मर गया, आप कह रहे हैं यहाँ पे कोई आइन और कानून नहीं है। आपका जब आपकी हुकूमत थी तब सब ठीक था, आप वज़ीर आज़म हटे, आपने सारा कुछ उल्टा हो गया। अफनान भाई ये कि जब इनकी हुकूमत थी, जमहूरियत उस वक्त भी बीमार थी, लेकिन उसको आपने तंदुरुस्त करना था, सेहतियाब करना था, आपने तो बिल्कुल अपाहिज कर देखिए दिया। हमने अपाहिज नहीं किया, जमहूरियत उस दिन मर गई थी जिस दिन आपने वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब को हटाया था साजिश पानामा वाली के तहत, और उसके बाद जो रईसी कसर थी वो 63A के फैसले ने निकाल दी। पर तो हमें ना दें आप। अब ये सारा कुछ इन्होंने किया है। आप तीनों सुप्रीम जमहूरी कोर्ट। डॉक्टर्स हैं, इस जमहूरियत को सेहतियाब आप सब ने मिल के करना है। देखिए, वो इस मुल्क चार्टर के डेमोक्रेसी- टाइम की कमी है। देखें चार्टर कि डेमोक्रेसी पे आना इस पड़ेगा। मुल्क के जितने भी मसाइल हैं उनका हल सिर्फ और सिर्फ अवामी निकाल सकते हैं।